ناظرین، صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو اس امت کے لیے اور اس قوم کے لیے بہت ہی اس کے اندر دعوت فکر ہے، اور ہم کو اس کے سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ یہ طبقہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنا مطالبہ رکھتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں سے دست سوال دراز کرتا ہے، اور وہ بہت ہی دبا اور کچلا ہوا ایک طبقہ ہے جس کے اندر نہ تو تعلیم ہے، نہ معاشرت ہے، نہ تہذیب ہے۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں یہ طبقہ مسلمانوں کی تعداد پر زیادہ مشتمل ہے۔ آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں اور کسی بھی صوبے میں چلے جائیں، تو آپ کو مانگنے والے چوراہوں پر، راستوں میں، گلیوں میں، محلوں میں ہر جانب مل جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گاؤں میں، دیہات میں ہر جگہ یہ طبقہ پایا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہے، جبکہ اسلام مانگنے کے سلسلے میں، سوال کرنے کے سلسلے میں بہت ہی سخت موقف رکھتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پر جو بھی مخلوق بستی ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ تو ایک عقیدے کی بات ہوئی، لیکن اس کے باوجود چند ایسے لوگ جنہوں نے باقاعدہ ایک پیشے کے طور پر اس سوال کو مانگنے کو اپنا رکھا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ تو نہیں ہے، حالات نے ان کو مجبور کر رکھا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے مزاج نے ان کو ان کے اندر مانگنے کی عادت پیدا کر دی۔ تو یہ دونوں طرف سے سوچنے کی بات ہے۔ ایک وہ طبقہ جو اس کام میں لگا ہوا ہے، اس کام کو انجام دے رہا ہے، اور اس کو نہیں معلوم ہے کہ اسلام اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو یہ جانتا ہے کہ اسلام نے مانگنے کو اور سوال کرنے کو منع کیا ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، ان کو سوال کرنے سے اور مانگنے سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کئی طرح سے بہت ہی سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر مندی کی ضرورت ہے، اور ان کے بڑے جو اس پیشے کو، جو اس عمل کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کرتے ہیں، ان کو ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور ان کو کام فراہم کیا جائے، ان کو کام دیا جائے۔ تو ایک ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے معاشرے کا اور اپنی سوسائٹی کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے ان کی ذہن سازی کی فکر کریں، اور ان کو کام کرنے کی طرف متوجہ کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ اسلام نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کے درمیان مانگنے کی شناعت کو، اس کی برائی کو بیان کیا، اور محنت کی کمائی کی فضیلت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ کوئی شخص اپنی رسی کو، اپنی کلہاڑی کو پہاڑ کے اوپر لے جائے، اور وہاں سے وہ لکڑیوں کو توڑ کر کے لائے، اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر کے لائے، پھر ان کو بیچ دے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، لوگوں کے سامنے دست سوال کو دراز کرے، لوگ اس کو دے دیں یا لوگ اس کو منع کر دیں۔
اس کے علاوہ اور بھی مختلف احادیث میں مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی کی ترغیب دی۔ آپ نے یہاں تک کہ بعض انبیاء کرام کی مثالیں دیں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے، اور مختلف انبیاء کے سلسلے میں یہ کہا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں آپ نے یہ کہا، جیسے حضرت حکیم ابن حزام سے مروی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ وابدأ بمن تعول وخیر الصدقۃ عن ظہر غنى ومن یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنیہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، خود آپ نے اس کی وضاحت کی، اور آپ نے فرمایا کہ ید العلیٰ کیا ہے اور ید السفلیٰ کیا ہے۔ الید العلیٰ جو ہے وہ آپ نے فرمایا ہی المنفقہ، یعنی اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ کون سا ہاتھ ہے؟ الید المنفقہ، خرچ کرنے والا ہاتھ، اور نیچے والا ہاتھ یعنی الید السفلیٰ کون سا ہے؟ ہی السائلہ، دوسروں کے آگے جو ہاتھ پھیلایا جاتا ہے وہ الید السفلیٰ ہے۔ آپ نے کہا کہ الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ خیر من الید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اس پوری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وابدأ بمن تعول، کہ تم خرچ کرنے کے سلسلے میں اس کو ترجیح دو جو تمہارے ذمے ہیں، جو تمہاری کفالت میں ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے بچے ہیں، جو لوگ بھی تمہاری ذمہ داری پہ ہیں، تمہاری کفالت میں ہیں، ان کو ترجیح دو، ان سے شروع کرو۔ وخیر الصدقۃ عن ظہر غنى، اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد بچ جائے۔ یہ نہیں کہ صدقہ کرنے پہ آیا تو اتنا صدقہ کر دیا کہ اپنی ضروریات کا بھی خیال نہیں کیا، اپنا بھی خیال نہیں کیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو بچتا ہے سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچا لیتا ہے۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے مانگتا نہیں ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر یہ فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کیا حضرت ابو سفیان صخر ابن حرب نے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تلحفوا فی المسألہ، مانگنے میں اصرار نہ کرو، مانگنے میں لوگوں کے ہاں چکر نہ لگاؤ، اصرار نہ کرو۔ فواللہ لا یسألنی احد منکم شیئا فتخرج له مسألته منا شیئا وانا له کارہ فیبارک له فیما اعطیتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سوال کرنے میں نہ پڑو، خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دے دیتا ہوں تو یہ لازم نہیں ہے کہ جو میں نے دیا ہے اس میں برکت ہو۔ تو اس طرح کی مختلف احادیث ہیں، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اسلام نے سوال کرنے کو سرے سے پسند نہیں کیا، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو سوال کرنا حرام ہے۔ ایسے حالات میں جہاں اس طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوال نہ کرے، ایسے طبقے کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو اس سلسلے میں فکر مندی کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر رکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ ایک تحریک کے طور پر اور ایک انقلابی قدم کے طور پر آگے بڑھیں اور اس طبقے کے لیے فکر مندی کا احساس کریں۔ مثلا خود اس شہر کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کوڑا چننے والوں کی ہے، یعنی تقریباً 4 لاکھ کی تعداد ہے جو آسام کے رہنے والے ہیں۔ تو بعض NGOs نے، بعض تنظیموں نے ان کے درمیان کام کرنا شروع کیا اور چھوٹے چھوٹے مکاتب کے شکل میں مکاتب قائم کیے اور ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ تو یہ جو ہم سے کٹ کر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کبھی ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، ہم ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں، اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں، ان کو ہم اس چیز کی فکر کریں کہ ہم ان کو اپنے برابر لائیں، ان کے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، چاہے دن میں 1 گھنٹے کی تعلیم ہو، اور ان کی کتابوں اور ان کے تمام لوازمات کا خود انتظام کریں۔
اسی طرح جس طرح گشت ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اس طبقے کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پر بھی کوئی پہل نظر نہیں آتی ہے۔ اگر چند لوگ اور ایک تنظیم بھی اگر اس کا بیڑا اٹھا لے اور اس تحریک کو آگے بڑھا لے تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا، اور ایک وہ طبقہ جو بہت ہی دبا کچلا ہے اور جس کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے، جو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک حصے کی طرح ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے برابر کھڑا ہوگا، اور ایک بہت ہی جو بدنما داغ ہے اسلام کے اوپر، جو مانگنے کے ذریعے یہ جماعت اور یہ طبقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا فعال ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے آگے چل کر کے بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔